پہلے تو آج کی پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا بے حد شکریہ۔ مارکہ حق اور حق غالب آ گیا۔ بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل جانے کے لیے ہے۔ بر صغیر میں مارکہ حق میں یہاں ایک دائمی امن قائم کرنے کی راہ ہموار ہے، ورنہ جو بھارت کے اور بالخصوص مودی سرکار کے عزائم رہے ہیں تو یہ طے تھا کہ وہ اس طرح کی جو کنونشنل اور روایتی جنگیں ہیں ان جنگوں کو وقتاً فوقتاً کو اختیار کرتے مودی سرکار وقتاً فوقتاً ہمارے صبر اور برداشت کا امتحان لیتے، لیکن 100 سنار کی ایک جوہر پاکستان کی افواج، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام نے 6 مئی سے لے کر 10 مئی 2025 یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا دفاعی ناقابل تسخیر نہیں ہے، ہم عسکری طور پر بھی اپنے سے 10 گنا زیادہ طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، بلکہ ہمارا بیانیہ بھی، ہمارا موقف بھی 100% درست ثابت ہوا کہ جو پوری دنیا میں بھارت نے ایک نیریٹو بنایا تھا مارکہ حق سے پہلے کا کہ پاکستان کی کوئی بھگت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان اور ریاست پاکستان ایک ایسا نیریٹو بنایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں چاہے سفارتکاری ہو، چاہے معاشی ترقی کا عمل ہو، چاہے کوئی قومی شعبہ ہو، ایسا نیریٹو بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا گویا کہ وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن پوری قوم آج جب مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہوا اور اس کی پہلی سالگرہ کا موقع ہے، پوری قوم اس جذبے سے سرشار ہے جو کہ ایک سیسا پلائی دیوار بن کر افواج پاکستان نے پاکستان کی سیاسی حکومتوں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں، ہر طبقے اور ہر شعبہ جات کے اکابرین اور بالخصوص پاکستان کے عوام نے جو 1965 کی جنگ میں جو جذبہ تھا وہ کئی سالوں کے بعد مئی 2025 میں دیکھنے آیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج
اس جذبے کے نتیجے میں جو ملک پاکستان کی عزت، احترام اور وقار جس سطح پہ گیا ہے، پوری دنیا پاکستان کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے۔ پاکستان کو عالمی امن کے قیام میں ایک نمایاں کردار ملا ہے۔ عالمی امن کے قیام میں ہماری سفارتکاری کو ایک مستند سفارتکاری قرار دیا گیا ہے۔ ہر جانب پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا صحرا یقیناً پوری پاکستانی قوم، پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور یقیناً جو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ہے اس کے سر جاتا ہے۔ آج جب مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہوا اور حق غالب آ گیا تو ہم MQ پاکستان کی جانب سے سندھ کے شہروں میں رہنے والے MQ پاکستان کے حامی اور ہمدرد اور جو محب شہری ہیں اور بالعموم پوری پاکستانی قوم کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اپنی سیاسی اور عسکری قیادت کو دل کی گہرائی سے مارکہ حق میں عظیم کامیابی دلانے پر زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کو ہم دل کی گہرائی سے زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں بات صرف یہ ایک بہت ساری باتوں کا ایک کمبینیشن تھا، ایمان، شجاعت، لیاقت اور برداشت، ان ساری خوبی اور خواص کو ایک جگہ لا کر جمع کرنا اور اپنی بصیرت اور اپنی تکنیکی صلاحیتوں کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرنا اور سب سے بڑی بات اپنے اعصاب کو مضبوط اور مستحکم رکھنا۔ دیکھیں یہ تو ملک کے باہر یہ جو بیرونی دشمن ہے اس کے خلاف ایک عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ جو کھلا دشمن ہے جس نے ہمارے قیام سے لے کر آج تک ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا، بارہا ہمارے صبر اور برداشت کو آزمایا، ہمارے سیاسی استحکام کو آزمایا، ہر طرح کی سازشیں کی، پاکستان کو غیر مستحکم اور کمزور کرنے کے لیے یہاں اپنی پراکسیز کھڑی کی، بلوچستان میں، سندھ میں اور پورے پاکستان میں جس طرح پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی بھارت نے اور بالخصوص مودی سرکار نے، تو تمام اگلے اور جو ہے موجودہ سابقہ سارے ریکارڈ توڑ دیے سازشوں کو۔ لیکن اور پھر یہ تو کھلے دشمن کی بات ہے، اگر ملک کے اندر کے دشمن کی بات کریں تو آپ غور کریں، یہ مارکہ حق سے پہلے افواج پاکستان کے خلاف، جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف اور ہماری سیاسی حکومت کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایک اعصاب شکن، اعصاب کو تھکا دینے والا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ مضبوط اعصاب کو قائم رکھنا
پھر اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور بالآخر ہمالیہ کے سرماؤں کے غرور کو خاک میں ملانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں، جو ان کی قیادت ہے، اس نے جس طرح کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی وضع کی کہ صبر صبر اور صبر 3 دن تک ہمارے یعنی بہانہ کیا بنایا گیا تھا، وہ جو واقعہ ہوا تھا پہلگام کا واقعہ، اب اس میں ناچ نہ جانے عامر ٹیڑھا، یعنی خود سے خطۂ کشمیر میں جو وہاں انڈیجنس مقامی ایک لوگوں کی جانب سے مودی سرکار اور بھارت کی سرکار کے خلاف جس طرح کے علم بغاوت بلند ہوا ہے، اور وہاں پر جو کچھ بھی لوگوں میں وہاں کی جو انتہا پسند ہندوتوا ذہنیت رکھنے والی حکومت کے خلاف جو لوگوں کا رد عمل ہے، تو اس کی تحقیقات اور اس کی پروب کرنے کی بجائے بہت ہی سادہ سا فارمولہ تھا کہ بھارت میں کہیں پر بھی کچھ ہو وہ سب اس کا الزام پاکستان پر کر گیا ہے، پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے۔ میرے خیال میں یہ نیریٹو بھی بھارت کا ہمیشہ کے لیے بحرائے عرب میں جو ہے وہ سمندر بلند ہوا ہے، اور یہ جو کنونشنل وار کا تھا کہ کوئی نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، پاکستان کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، اس کی وجہ سے شاید پاکستان میں یہ اعتماد ہے کہ اب بھارت میلی نگاہ اٹھا کر ہماری طرف سے نہیں دیکھ سکتا، اور بھارت کو بھی یہ ظلم تھا کہ ہم بھی ایک کنونشنل وار سے پاکستان کو آزمائیں گے، پاکستانی قوم کی یکجہتی اور اتحاد کو آزمائیں گے۔ تو میرے خیال میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا موقع آیا کہ نہ اب بھارت میں اگر کچھ ہو تو اس کا الزام اب پاکستان پر لگے، ان کا یہ نیریٹو بھی دفن ہو گیا، ان کا یہ زومبی کے 10 گنا سے زیادہ طاقتور ہے، اور کنونشنل وار میں ہمیں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں 4 دن کے اندر جو ہے وہ مودی سرکار کو آٹے دال کا بھاؤ پتا چل گیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ بھائی یہاں مقدار سے، عددی اکثریت سے اور بظاہر 10 گنا عسکری طاقت رکھنے سے ایک ایسی قوم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جو کہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہو، جو شجاعت میں، لیاقت میں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، صبر اور برداشت جس کا قومی شعار ہو، تو اس قوم کو آپ چیلنج کریں۔ تو یہ آج ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سال پہلے ہمیں موقع دیا، ہم اپنے شہداؤں کو جتنا خراج عقیدت پیش کرے، ہمیں جو سویلین شہادتیں ہوئی، جو ہماری افواج پاکستان کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی، اور ظاہر کی زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے شہداء کی قربانیوں کو رائگاں جانے سے محفوظ رکھتی ہیں اور اسے مقصد میں تبدیل کرتی ہے کہ سر اٹھا کر کس طرح چلنا چاہیے۔ ہم بھی اقوام عالم میں سر اٹھا کر چلیں، اور الحمدللہ آج پورے دنیا میں، دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر جس طرح پاکستانی شہری کو لیا جاتا ہے، ہر ایک پاسپورٹ کی عزت و وقار میں جس طرح اضافہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تکبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس عزت اور وقار کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق، ہمت اور حوصلہ عطا کرے، اور ہم بھی اب اس معرکہ حق کو، جبکہ اس کا پہلا جشن منایا جا رہا ہے، 1 سال مکمل ہوا ہے،
ہم بھی اسے مارکہ معیشت میں تبدیل کریں، مارکہ حق کو مارکہ معیشت کی طرف لے جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام ہماری جھولی میں ڈال دیا کہ اب مارکہ حق کا یہ سفر جو مارکہ معیشت کی طرف جا رہا تھا، تو بیچ میں ایک اور ہماری جھولی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت سے سرفراز کیا، اور وہ ہے مارکہ عالمی امن. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. مارکہ عالمی سفارتکاری، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. ہمارے عزت اور وقار میں اور اضافہ ہوا. تو اب یہ ہماری ایک آزمائش بھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا تو یہ ہماری آزمائش بھی ہے. اب ہمیں اپنے عوام، اپنے ایک ایک شہری کو بااختیار بھی بنانا ہے، اس کی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور سیاسی انصاف، معاشی انصاف اور سماجی انصاف بھی قائم کرنا ہے، اور ایک ایسا قومی ایجنڈا وضع کرنا ہے، ایک قومی مصالحت اور قومی مفاہمت کے ذریعے سے کہ جس پر تمام سیاسی جماعتیں بھی متفق ہوں، جس میں پالیسیوں کا بھی تسلسل ہو، جس میں بہترین فیصلے ہوں، اور عوام کی امنگوں کو سامنے رکھے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یکسوئی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. مہنگائی کا خاتمہ ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، غربت کا خاتمہ ہو، تاکہ یہ جو منطقی سفر شروع ہوا ہے مارکہ حق سے مارکہ معیشت کا، ہم اسے بھی مکمل کریں، اور مارکہ معیشت میں پوری دنیا میں ہم عالمی معیشت میں بھی اپنا جائز حصہ حاصل کر سکیں. یہ تمہید باندھنے کا مقصد، اور یہ جو ایک سال مکمل ہوا ہے مارکہ حق کو، ایم پاکستان بھی بہت فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم نے بھی اس خوشی کو شایانہ شان طریقے سے منانے کے لیے جو ہمارے افواج پاکستان کو جس طرح ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہے، ہمیں اپنی جو سیاسی بصیرت جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اسے جس طرح ہمیں نذرانہ تحسین پیش کرنا ہے، تو 9 مئی بروز ہفتہ شام 6 بجے کراچی پریس کلب پر ہم نے ایک عظیم الشان، فقیر الوصال، ایک شاندار عوامی اجتماع کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک جشن کا سما ہوگا. پاکستانی پرچم لے کر ایم کے کارکنان کراچی کے مختلف ٹاؤن سے، محلوں سے، علاقوں سے، اور جتنا ممکن ہوا حیدرآباد، میر الخاص، نواب شاہ، سکھر اور دیگر سندھ کے شہروں سے انشاءاللہ کراچی پریس کلب تشریف لائیں گے، اور ہم اپنی خوشیوں کا برملا اظہار کریں گے، اور اس بات میں اعزاز محسوس کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اور ہم نے جس طرح اپنی جذبہ ایمانی کا اسے ہم قائم و دائم رکھیں گے، ہم اس کی تجدید کریں گے، اور بہت ساری اور ایونٹس بھی اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو شام 6 بجے کراچی پریس کلب پر ایک عظیم الشان عوامی اجتماع کا انعقاد ہے. ایم پی پاکستان کی جانب سے خالد بن صدیقی کنوینر ایم پی انشاءاللہ تعالیٰ اس روز گفتگو کریں گے. اور یہ صرف کراچی کے اندر محدود نہیں ہے، صرف کے کئی شہروں میں اسی طرح کے ہمارے اجتماع ہو رہے ہیں. ابھی اسلام آباد میں ایک پروگرام ایم پی پنجاب کی جانب سے ہوا ہے، وہاں بھی یہ مارکہ حق کے پہلے سال کے مکمل ہونے پر ایک جشن اور ایک اجتماع کا انعقاد کیا گیا. تو 9 مئی کو کراچی پریس کلب پر شام 6 بجے عوامی اجتماع، اور اس کے بعد اگلے روز 10 مئی کو مقامی ہوٹل آبادی ہوٹل میں شام 4 بجے
شہر کے عمائدین، اکابرین، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے جو میرے نامی گرامی اور معروف پاکستان کے شہری ہیں، کراچی کے شہری ہیں، سندھ کے جو میرے اکابرین ہیں، ان کو دعوت دی گئی ہے، اور انشاءاللہ شام 4 بجے 10 مئی بروز اتوار آبادی ہوٹل کراچی کے اس مقامی ہوٹل میں یہ مارکہ حق کی تقریب ہوگی. اس میں بھی میڈیا کو دونوں دفعہ میں موجود کیا جائے گا. آپ سے معاملہ ان شاء اللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی. آخر میں اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا پروگرام بھی ہے جو 8 مئی بروز جمعہ یعنی کل سابق گورنر کامران کشمیری بھائی نے اپنے والد کے گھر پہ مخصوص مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر ایک پروگرام رکھا ہے مارکہ حق 8 مئی. تو اس طرح 8 مئی، 9 مئی اور 10 مئی یہ تینوں دن انشاءاللہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اور ایم کیو ایم کے عوامی گورنر سابق گورنر کامران کشمیری بھائی کی جانب سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے. آخر میں یہی کہوں گا کہ مجھے موقع نہیں ملا. رافیل طیارے ہم نے کتنے بھی گرائے ہوں، ہم نے تو شاید 6 سے گنتی شروع کی تھی، لیکن ہم نے تو 6 سے گنتی شروع کی تھی بھارت کو اس طرح بتا کر 6 سے، لیکن پوری دنیا کہہ رہی کہ 11 طیارے میں گرائے تھے. تو رافیل کا غرور بھی ہاتھ میں ملا ہے. پھر ان کا جو S-400 ریڈار سسٹم تھا اس کو تیز محض کیا. پھر کون سے برہموس میزائل، راموس میزائل، یعنی ساری ٹیکنالوجی اور ان کے غرور کو جس طرح ہاتھ میں ملا ہے، پوری دنیا نے ہماری دفاعی عسکری صلاحیتوں کو لوہا مانا. اور پھر اس میں ہمارے شاہینوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. پاکستان کے ایئر فورس کے جانبازوں میں معلوم کی یاد تازہ کر دی. پھر اس سے پہلے 2019 میں پلوامہ کا واقعہ ہوا، تو پھر بھارت نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں حملہ کیا. تو حسن صدیقی جو کراچی کا ایک پاکستان کی فضائیہ پائلٹ تھا، اس نے جس طرح 2 طیارے گرائے، ابھی انندن کو جس طرح لے کر آیا اور پھر اسے چائے پلائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس ایک ہسٹری ہے غیر معمولی. 2019 میں جو کامیابی ہوئی، 2025 میں جو کامیابی ہوئی، بس اب ہمیں اس کامیابی کو زندگی کے اور ہر قومی شعبے میں قائم ہے، اور اس کے لیے کمر بستہ ہونا ہے اور تیاریاں کرنی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. آخر میں ایک شعر پڑھوں گا الفتح میزائل کے نام پہ، جس نے الفتح میزائل کے نام پہ جس نے سب بھارت کے غرور کو چکنا چور کیا. تو وہ ہے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو میرے خیال میں اس کے آگے جو مجھے معلوم ہے کسی کی چلنے والی نہیں ہے. تو 9 مئی کو کراچی پریس کلب پر شام 6 بجے اور 10 مئی کو عوالی ہوٹل میں شام 4 بجے آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات. بہت بہت شکریہ. کوئی سوال میں گنجائش ہے تو دیکھ لیں، باقی میرے خیال میں آج کو گفتگو اسی موضوع پہ کرتے ہیں. اور پالیسی بنانے کی بات آپ کی بڑا کے بعد لوگ آئیں تو اس طرح کی جو جگہ بہت چھوٹی ہے وہی چھوٹی لوگ عالم ہوتے ہیں. تو عوامی بڑے گاؤں کی دوسرے پالیسی بنا کر سب کا تھا تو بھارت کا نہیں بنا پاتا. اگر ہم نے 3 جگہ پر میڈیا کو کہیں گے کہ وہ اپنے کیمرے لگائیں. ٹھیک ہے، ایک تو کراچی پریس کلب پر تاکہ صرف آپ وہ ایک جو پریس کلب کی اس کا ڈھونڈ نہ لے سکے. نہیں اس سے بھی بہت آگے انشاءاللہ شاید فیصل پر بھی تو پوائنٹ بنائیں گے جہاں پہ انشاءاللہ ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ وہاں بھی کیمرے لگائیں. اور پھر انشاءاللہ صدر سے جو ایم جناب روڈ کا
جو سلسلہ بنتا ہے جو کنیکٹ کرتی ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی ایک پوائنٹ دیں گے جہاں پر آپ کیمرے لگائیں تاکہ آپ کو یہ نظر آ جائے کہ ہم اتنے بڑے عوامی اجتماع کی بات کر رہے ہیں تو وہ کتنا طویل ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں جا کے ختم ہوگا. تو انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی کیمرے لگائیں. میرے خیال میں پوری دنیا میں جتنی جگہ ساری بھارت کی ہوئی ہے اور اس کا زون جس طرح چکنے شروع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید مہم جوئی کرنا، مزید جو ہے وہ اس طرح کی حمایت کرنا، کم از کم بھارت کے عوام اور جو وہاں دیگر سیاسی جماعتیں، لیکن وہاں تو پارلیمان میں جو کانگریس پارٹی ہے اس نے تو جس طرح پاکستان کی کامیابی کو وہاں سیلیبریٹ کیا ہے اور مودی کی شکست کو وہاں سیلیبریٹ کیا ہے راہل گاندھی نے اور کانگریس نے، تو میرے خیال میں تو وہاں ان کا مودی سرکار کی پالیسیوں کو جس طرح اب تو اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، وہاں کے انتخابات میں بھی یہ واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے ایک سیکولر بھارت کو ایک انتہا پسند جو بھارت کی شکل دی ہے، تو بھارت کے عوام بھی میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساتھ کریں گے تو وہ اپنے عوام سے ہی انگیج رہیں گے، انہیں ہمت نہیں ہوئی کہ ہمارے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کریں انشاءاللہ. اچھا فاروق بھائی یہ بتائیے گا، یہ عالمی امن کے حوالے سے ابھی آپ نے بات کی اور پوری دنیا نے بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایران اور امریکہ کے بیچ جو مذاکرات تھے اس میں بہت زبردست طریقے سے جو ڈیولپمنٹ کی پوری دنیا نے دیکھا، ایپی سینٹر بنا ہوا تھا پاکستان. اس پورے طریقے میں یا اس پورے جو کارروائی ہے اس میں صدر پاکستان ہم کو کہیں نہیں دکھے، مطلب ایک طریقے سے دیکھا جائے تو نو ووٹ تھا. اس چیز کو کیسے دیکھا بھائی؟ جو نہیں دکھے تو ان سے پوچھے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر جن کی وجہ سے نہیں